دی انکریزڈ لیبر پروڈکٹیوٹی، یعنی لیبر یعنی وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کس طرح سے انکریز ہوتی ہے، کس طرح سے بڑھ جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل تھیریز کے اندر جو سینٹرل تھیم ہے اور سینٹرل ازمپشن ہے وہ ہے انکریزڈ لیبر پروڈکٹیوٹی کا، یعنی ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا ایجنٹ آف چینج ہے جس کے ذریعے جو ہے پروڈکٹیوٹی جو ہے لیبر کی یا کام کرنے والے شخص کی ایک معیشت کے اندر وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا یہ خیال ہے، اس تھیری کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ، اسپیشلی لرننگ ان سسٹمیٹک آرگنائزڈ اینڈ فارمل ارینجمنٹس۔ ناؤ واٹ از دس لرننگ؟ ابھی ہم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم کی بات یہاں ہوگی کہ رسمی تعلیم وہ ہے جو کہ ہم پراپرلی دیتے ہیں، غیر رسمی جو گھروں میں دی جاتی، ایسا نہیں۔ ہم سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ وے آف ڈیلیورنگ کی بات کر رہے ہیں، اسکول جانے کی بات کر رہے ہیں، کالج جانے کی بات کر رہے ہیں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ایک خاص کورس آف ایکشن کو لینے کے بعد، جس کے بعد ڈگری دی جاتی ہے، ڈپلوماز دیے جاتے ہیں، جس کے بعد اس بات کو جو ہے اس کی تائید کی جاتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کچھ سیکھ چکا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ چینجز آتے ہیں لرنر کی نالج اور ایبلٹی کے اندر اور اس کے رویوں کے اندر، اس طرح سے کہ اس کی پروفیشنل اور اکنامک ایکٹیویٹیز، یعنی جہاں وہ کام کرتا ہے اور جس جگہ سے وہ کچھ پروڈکشن دے رہا ہے، وہ مزید بہتر ہو جاتی۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ کہیں کوئی لیبررز ایک فیکٹری میں ہیں اور انہیں کام کرنا سکھایا جاتا ہے کسی نئی آٹومیٹڈ مشین کے اوپر، تو سرٹنلی دیئر اون پروڈکٹیوٹی انکریزز، کہ وہ خود سے کس طرح سے آپریٹ کر پاتے ہیں اس مشین کو۔ Naturally, if there is a course of study in which you study different areas, for instance mathematics and other sciences, تو you become better in a way کہ آپ کی productivity increase ہو جاتی ہے، جہاں دو لوگ کام کریں گے وہاں ایک شخص بھی وہ دونوں کام کر سکتا ہے۔ Similarly, if you have ability to operate computers and it was a part of your education that aside theoretical things you could do practicals as well, تو پھر اس سے آپ کی یقیناً جو productivity ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے اور اس سے اکانومی کے اوپر کچھ پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو انکریز پروڈکٹیوٹی ہے، یہ جو پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی، یہ جو دینے کی صلاحیت ہے، ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی، اس کی انکریزڈ ایکسچینج ویلیو ہے ہائر کوالیفائڈ لیبرر کی ایک جاب مارکیٹ کے اندر، یعنی جاب مارکیٹس کے اندر پیپل ہو ہیو لرن مور، دے کیری مور ویلیو، دے وڈ اٹریکٹ مور انٹرپرنورز ٹو گیو دیم جابس اینڈ ٹو ٹیک دیم اپ ان دیئر سسٹمس۔ سو کیا ہوا کہ اس سسٹم کے اندر، اس اینٹی کے اندر اس شخص کی افادیت بڑھ گئی۔ سو دیر از کائنڈ آف اے کمپٹیشن ان دا مارکیٹ ناؤ دیٹ یو نیڈ ٹو بی ایکوپڈ ود آل دوز تھنگس، اور پھر اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ این انکریز ان انکم۔ تو پھر یہ بات بہت واضح ہے کہ جب آپ کی معاشی حالات بہتر ہوں گے، جب آپ کی انکم انکریز ہوگی، تو وہ اسی صورت میں ہے جب آپ کی اسکلز اور آپ کی لرننگ کیپیسٹی جو ہے وہ انہانسڈ ہو اینڈ یو آر ایبل ٹو ٹیک اپ ڈفرنٹ ٹاسکس ود اے سرٹن کوالیفیکیشن۔ گوئنگ فردر وی سی کہ جو میکرو اکنامک لیول ہے، جو کہ بڑا اکنامک لیول جس کو ہم نیشنل لیول کہتے ہیں، جس کو ہم پروونشل لیول کہتے ہیں، یا ایک شخص سے جو باہر کا لیول ہے، اس میں انکریز لیبر پروڈکٹیوٹی لیڈس ٹو ہائر اکنامک گروتھ ریٹس۔ اب جس ملک کے لیبرز یا عوام جو ہے وہ زیادہ اسکلڈ ہوگی، وہاں زیادہ ہائر گروتھ کے ریٹس ہوں گے۔ اب ایسا بہت واضح ہے کہ جہاں کے لوگ اس طرح بہتر ہوتے ہیں، فار انسٹنس ان سرٹن کنٹریز دیر پیپل آر ناٹ مچ ٹیکنیکل۔ اگر ہم ان کی دیکھیں تو اگر وہ ایک شخص جو ہے وہ الیکٹریشین ہے، تو سم ٹائمز ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کسی اور چیز کو دیکھنا نہ آتا، دے سمپلی جسٹ گو بائی اے بک، دے وڈ ڈو دس، کہ اس چیز کو وہ فکس کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی انوویٹیو چینجز نہیں لا سکتے۔ اسی طرح ایک دور تھا کہ اس ٹیکنیکل چینجز کے ساتھ بہت سی اکانومیز جو تھیں وہ اوپر آئیں، جس طرح جرمنی ایک واضح مثال ہے کہ جرمنی کے اندر پیپل ور ہائیلی اسکلڈ۔ اب ان کی اگر ہم پروڈکٹس کو بھی دیکھیں جو ٹیکنیکل ہیں، الیکٹرانک ہیں، میکینیکل ہیں، تو they were way ahead of the rest of the world at a certain time. Similarly Japan. سو اسی طرح کچھ ملک جو ہیں، کچھ اکانومیز جو ہیں وہ ہمیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی تھی اپنی اس لیبر فورس کی جو ایکسپرٹیز ہیں، جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے اس کی انکریز کے ساتھ ساتھ، جس میں obviously ایجوکیشن پلیز اے میجر رول۔ Idea of functional interrelation between education and development based on human capital considerations found its way into the international development discourse.
اب جب یہ باتیں واضح ہونے لگیں تو اس آئیڈیا نے اپنی جگہ کہاں بنائی؟ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ڈسکورس کے اندر، کہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تبھی ہو پائے گی جب ان سارے فیکٹرز کو انٹو این اکاؤنٹ لیں، جہاں آپ ایک سسٹمیٹک لرننگ پرووائڈ کریں، جس کے بعد ایک شخص کی ویلیو مارکیٹ میں بڑھے گی. جب اس شخص کی ویلیو مارکیٹ میں بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی نیشنل جو ایٹ دا میکرو لیول ہے وہاں اس کنٹری کی بھی جو ہے معیشت وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر اس نے کنٹریبیوٹ کیا کیا؟ آئیڈیالوجی آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پلانز میں 1960 کی دہائی سے، یعنی 1960s کے اندر جو انٹرنیشنلی ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پلانز تھے، جس میں ہم بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہے، DFID ہے، USAID ہے اور ایسے ادارے ہیں، اب ان کو بھی ایک آئیڈیالوجی مل گئی کہ اس طرح سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر. تو یقیناً یہ وہ رستہ ہے جس پہ چلا جائے. لیکن کچھ چھوٹی سی باتیں ساتھ یہ بھی ہیں کہ ہم اکنامک ریسرچ جو ہے ہیومن کیپٹل کی، جس میں ہیومن کیپٹل کو جو سرمایہ کے طور پہ لیا جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹل کیریکٹرائزڈ ہے ایک خاص قسم کی باعث تھی. اس کا جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے؟ ماڈرنائزیشن تھیریز کی طرف ہے، جو کہ 1960s کے اندر ابھر رہی تھی. ماڈرنائزیشن تھیریز جن کی ہم نے بات کی، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے، جس کے اندر نئی ٹیکنالوجی کا انٹروڈیوس جو ہونا ہے، وہ ایک معیشت کو چینج لے کے آتا ہے اور وہی ڈیولپمنٹ کا نام ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ دیز تھیریز ڈو کیری اے شیڈو آف دا ماڈرنائزیشن تھیریز which is working inside actually the mechanism of the human capital theory.